ہاں 2 لائنیں یہ ہوتی پڑتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض. یہ ہے کہ پہلے بھی میں نے پرویج ہمیشہ موو کیے ہیں، ٹائم پہ آئی ہیں، اور شاید مصروفیات کی وجہ سے ظاہر نومبر وہاں تو ایک ایک دن بھی ہمارے لیے بڑا قیمتی ہوتا ہے. آج سر یہاں پہ کی اس پاور کو اور اس کے جو ہمارے حقوق ہیں ان کو دیکھنے کے لیے کہ میں کسی کو پرسنل سر کرٹیسائز یہاں کرنے نہیں آیا. یونیفارم کی ہم عزت کرتے ہیں اور اسی یونیفارم کی وجہ سے ہی ہم لوگ محفوظ ہیں، چاہے سرحدیں ہوں چاہے ہم اپنے گھروں میں ہوں. جب سر اوتھ اٹھا کے بھی اگر یہاں غلط بات کی جائے تو ظاہر ممبرز کو ایک حق ہے. سر میں سر سیکنڈ ٹائم ممبر بنا ہوں کیونکہ یہاں اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں. میں وہ پارلیمنٹیرین ہوں سر، پچھلے 5 سال پاکستان کے 5 ٹیکس پیئر پارلیمنٹیرین میں میرا نام ہے. سر میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے سیاست کر رہا ہوں. سر جہاں تک ڈی پی او صاحب سے میرا ذاتی کوئی رنجش نہیں ہے. سر جب اصولوں سے ہٹ کے پاور کا غلط استعمال کریں گے تو پھر ہم مجبور ہو کے یہاں سر ہماری پلیج پہنچنے میں مہینے لگ جاتے ہیں، ہم مجبور ہو کے پھر آتے ہیں یہاں، کبھی بھی ہم کسی کے لیے نہیں. سر بات یہ ہے کہ جب میری سسٹر کے بہنوئی کے گھر پہ فائرنگ ہوئی اور ڈی پی او صاحب جو یہ ڈی پی او صاحب تھے سر، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں سر ہماری رحیم یار خان کی تاریخ سے سیاہ ترین دور گزر گیا ہے. سر ہم پی ٹی آئی کے دور میں بھی رہیں، ہمارے ساتھ تب بھی ناانصافیاں ہوئی ہیں، مگر اس دور میں حکومت میں ہم بیٹھے ہمارے ساتھ سر پریویلیج میں نے موو کی ہے. سر یہ ممبر سارے دوست بیٹھے اسمبلی میں بھی سب دیکھ چکے، یہ میرے کال تو نہیں اٹینڈ کی. میرے 5 تھانے لگتے ہیں سر حلقے کے، 5 تھانوں پہ کہا جاتا تھا کہ ووٹ کس کو دیا ہے. ڈی پی او صاحب کا کنوے ہوا تھا، لوگوں کو بے عزت کیا جاتا تھا. اس کے بعد میرے گھر پہ یہ بلاول صاحب کی اور زرداری صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے. صبح کے 5 بجے سر اس ڈی پی او صاحب کے ہوتے، اس ڈی پی او صاحب نے 5 بجے صبح میرے گھر پولیس بھیجی. 5 بجے صبح میری اس کارڈ جو مجھے ہائی کورٹ سے ملی ہوئی تھی سر، میں سر سنانا چاہتا ہوں، ممبرز کسی کو نہیں پتا شاید اس ہاؤس میں نہ ہو. 5 بجے صبح سر کال کرتے ہیں میری اس کارڈ کو جو مجھے ہائی کورٹ سے ملی ہوئی ہے پنجاب پولیس کی، اس کو راستے سے سر یہاں سمندری سے یا کہیں سے اس کو 5 بجے سر واپس، میں کراچی سے باہر آ رہا ہوں، میری اس کارڈ واپس لے لی. میرے سر میں خوشی سے وہ بھی نہیں رکھی، میرے گھر کے اوپر جو ہے بلٹ پروف چیک پوسٹیں میں نے رکھی ہوئی ہیں. مجھے یہ ساری اس کے اندر ایک ممبر لے گا، مجھے راکٹ لانچر میری تصویر کے سامنے لگا کے ڈاکوؤں نے مجھے تھریٹ کیا ہوا ہے. سر ڈی سی میٹنگ میں سر تھریٹ کلیئر ہے. اس کے بعد بلٹ پروف گاڑیوں پہ پھرتا ہوں سر، ایس ایس جی کے میں نے گارڈ رکھے ہوئے ہیں. اتنی مشکل صورتحال میں میں رہوں اور پھر میں ڈی پی او صاحب کو کال کروں اٹینڈ نہ کرے. وہ سر ہوا، یہ میرے گھر بھی پولیس بھیجی. اس سے پہلے سر میرے مینیجروں کو اٹھایا جاتا ہے، ان پہ 2 سال پرانی 780 کی ایف آئی آریں سر ڈالی جاتی ہیں، جو دہشت گردی کورٹوں سے باعزت بری ہوئے ہیں. سر وہی بندے، اس کورٹوں نے ان کو ضمانت دی ہے. سر پھر کچھ جو ایک اور انہوں نے حلف تو اٹھا لیا سر، جو کریم رشتہ دار کہتے ہیں سر، وہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، وہ عام ووٹر ہے میرا. سر وہ میرے گھر کا ہمسایہ ضرور ہے، رشتہ دار نہیں ہے. اس کے لیے بھی ہم نے پھر سر اس کریم کے گھر پہ جو ایف آئی آر ہوتی ہے، اس کے فائرنگ ہوتی ہے، ایف آئی آر ہوتی ہے سر، پھر اسی کے بھتیجے کو سر پولیس اٹھا لیتی ہے کہ آپ نے فائرنگ کرائی ہے. اس کو سر تشدد کیا جاتا ہے، پولیس اس ڈی پی او صاحب کے ہوتے سر اس کو سر. پھر ہم میڈیکل کے لیے جاتے ہیں سر، اسی تھانے کے ایس ایچ او پہ کورٹ آرڈر کرتی ہے کہ ایف آئی آر اس کے اوپر کریں. اسی ایس ایچ او پہ ایف آئی آر ہوتی ہے، اس ایف آئی آر کو سر اس کو ہٹایا نہیں جاتا، وہ تھانے پہ کنٹینیو سر کام کرتا ہے.
بے تحاشا کہانیاں سر سارا دن سنیں گے, میرے دل کا نہ غم پورا ہوگا نہ لوگوں کی تکلیف وہاں. مگر میں نے جو سیاہ ترین دن کہا, سیاہ ترین دور کہا, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے سر. میں کسی اور بھی پولیس والے کو یہاں جو ڈسمس سروس ہوئے سر, آر پی او صاحب نے اور ایڈیشنل آئی جی نے کیا, جنہوں نے سر ابھی بھی ڈی پی او صاحب یہ یہاں پتہ نہیں اب کہاں پوسٹڈ ہیں, مگر ان کی سوشل میڈیا ٹیم وہاں پہ کام کر. ڈی پی او صاحب نے ایک پی ٹی آئی ایم پی اے تھا سر, جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا سر, اس کے جائز ناجائز کام کیے, اس کو اسمبلی میں ممبر کو ممبر سے لڑوا دیا, ممبر کو میرے خلاف, میں حق پہ بات کر رہا ہوں, اس ممبر سے میرے خلاف سر تقریریں کروائیں. اس کے بعد آج اسی پی ٹی آئی یوتھ کی ٹیم, سر میرے پاس یہ تصویریں ہیں سر ساری, اگر جس پہ اعتراض ہو میں وہ دوں گا سر. انہی پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہماری فیملی کو, ہمیں, اور پیچھے سرپرست یہ ڈی پی او بیٹھے سر, میں کیسے, میں اس چیف منسٹر صاحبہ کے جو ان کا ویژن ہے, جو کرپشن کے خلاف ہے سر, جو کرائم کے خلاف ہے, میں اس سے کیسے امید ختم کر سکتا ہوں. میں تو امید وہ کروں گا کہ اس ڈی پی او کو اور پیچھے بیٹھے جو لوگ وہ اس طرح کی کاروائیوں میں ملوث ہیں, جو اس ٹائم ہمیں 7 مہینے کی تکلیف اور زیادتیاں دے کے آئے سر, جو جس طرح دوسری طرف آتے ہیں سر, جو انہوں نے کہا جی کچے میں ہم نے یہ حالات, وہ سر آپ کے اس میں نہیں ہے نہ آپ کے اس میں ہے, مگر اس پہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں سر, 1600 سر پولیس والے ہیں یا 1100 ہیں وہاں پہ. میں نے اسپیچیں بھی کی, میڈیا نے بھی اس کو پبلک کیا کہ وہ پوسٹیں کچے کے پولیس والے سارے صرف مین اپنی چیک پوسٹ پہ بیٹھے, کوئی کچے کی پوسٹ چل نہیں رہی تھی سر. جب کچے کے اندر سر وہی ایس ایچ او جو ڈی پی او صاحب کے فیوریٹ تھے, وہی ایس ایچ او کچے میں 1200 ایکڑ زمین ہے سر. آج اگر ممبرز یہاں سے کمیٹی جائے, میں ثابت کروں گا سر ٹھیکے پہ بھی زمینیں. جب کچے میں ڈاکو بیٹھے, ایک پارلیمنٹیرین نہیں جا سکتا, اچھے لوگ نہیں جا سکتے, یہ یوتھ ہماری سن رہی ہے, یہ میسج دیکھیں سر, ہم نے وہ کچے میں زمینیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ کرائم سر کیسے ختم کریں گے؟ اگر سر میں نے ایک یہاں پہ آ کے کہا جن کے انٹرسٹ کچے کے اندر ہیں سر, کچے کے اندر انٹرسٹ ہیں, اگر ان پولیس والوں کو ہٹا دیں گے اور ان کے خلاف کاروائی کریں گے, امپلیمنٹ ہوگا اس پہ. سر سی ایم سیکریٹریٹ کی رپورٹ تھی کہ ان کچے میں پولیس والوں کے کرمنل کے ساتھ وہ ہیں, کانٹیکٹ ہیں سر, سی ایم سیکریٹریٹ سے وہ رپورٹ ہے, وہی بندے ایس ایچ او لگے رہے سر. سر جو میرے خلاف پھر اس ڈی پی او صاحب نے, ان 2 ایس ایچ او نے 27 پیجوں کی ایک رپورٹ بنائی کہ ممتاز چانگ جو ہے وہ بھی شاید ڈاکوؤں کے ساتھ ملوث ہے. سر مجھے تو شرمندگی ہوتی ہے, میں کہتا ہوں کہ اس رپورٹ کو بھی پبلک کیا جائے, اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے, اور جس نے اگر غلط رپورٹ میرے خلاف بنائی ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. اگر میں اس میں سر ملوث ہوں تو میں پھر ممبر رہنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے. تو میری جی ممتاز صاحب, آپ کا بڑی تفصیل سے آپ نے ان ایشوز پہ بات کی ہے. کوئی اور ممبر اس پہ بات کرنا چاہتا ہے؟ جی بلال صاحب. ایک مرتبہ نہیں معزز ممبر نے, نمبر آف ٹائمز ہی شاؤٹڈ ان دی اسمبلی آن دیز ایشوز. اس کو لائف تھریٹس, اس کے بہنوئی کے گھر پہ حملے, یہ بہت افسوسناک ہے. اب میں تو آج سن کے حیران ہو رہا ہوں, اور حیرت کی بات ہے کہ ان پر بھی کوئی پرچہ دیا گیا 780 کا, ان کے بھی گھر پہ ریڈ کیا گیا. سر دس از اے ویری سیریس میٹر. واٹ وی فیل, یہ نہیں, یقیناً ہم پولیس کے سپاہی سے لے کر آئی جی تک کا احترام کرتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی ایک بلال یامین کی غلطی ہو سکتی ہے ایز اے فرد, لیکن ہم ادارے کے طور پہ نہیں. وہاں پر جو سورس آف انکم کا ذریعہ یہ بتاتے تھے, یہ وہ 4 بٹن تک داڑھی تھی سر اس چو کی, جس کی یہ تصویر اٹھا کے اسمبلی میں دکھاتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از اے ویری سیریس میٹر اینڈ اٹ شوڈ بی ریفرڈ ٹو سم ایسے فورم پہ جہاں پہ اس چیز میں اگر پولیس آفیسر جنہوں نے وہاں کی عوام کا تحفظ کرنا ہے,
جنہوں نے وہاں کی عوام کا خیال رکھنا ہے، وہ اگر ان ایسے ایریٹنٹس کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں تو اس پہ میں سمجھتا ہوں نہ صرف آئی جی آفس بلکہ ہوم ڈپارٹمنٹ کو انوالو کر کے انکوائری کنڈکٹ کر کے، اور ابھی جو انہوں نے یہ بات کی دس از مور سیریس کہ ان کے خلاف کوئی 25-26 صفحوں کی کوئی تحقیقات ہے، انہوں نے بڑی اوپن آفر دی ہے، اس کی بھی تحقیق کر لیں۔ اور حیرت بھی ہو رہی ہے، میں یہ گزارش کروں گا کہ اس پریویلیج موشن کو بھی اور اس کے علاوہ جو ان معاملات آج نشاندہی ہوئی ہے اس پہ سیریسلی ہمیں ایک ہائیسٹ فورم پہ اس کی انکوائری ہولڈ کرنی چاہیے۔ جی کوئی اور ممبر اگر جناب چیئرمین صاحب، بات ممتاز صاحب نے ابھی جو سپیچ کی ہے اس میں تو بہت سیریس ایلیگیشنز لگائے ہیں، تو میری تو ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اس کو آپ ہوم ڈپارٹمنٹ پلس آئی جی صاحب ان کو اگر لکھا جائے کہ اس کی جو ہے نا ایک ہوم اینڈ پولیس مل کے جو ہے نا ایک انکوائری جو ہے نا ہائیسٹ لیول پہ ہو کہ یہ ایلیگیشن تو بڑے سیریس ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ اگر ادھر جن لوگوں کو ہم نے گورنمنٹ نے پوسٹ کیا ہوا ہے ڈاکوؤں کو ختم کرنے کے لیے، وہی اگر زمینیں لے کے ادھر جو نا کھیتی باڑی کر رہے ہیں تو وہ تو پھر ڈاکوؤں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ ڈاکوؤں کو ختم کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ تو گورنمنٹ کا بھی پھر پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ تو میری تو ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر یہ انکوائری کے لیے آرڈر کر دیا جائے اس کے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جی واسف جی تھینک یو چیئرمین صاحب۔ سر جیسے آنریبل ممبر ممتاز خان چاند صاحب نے ابھی بڑا بریف بتایا ہے کمیٹی کو، سر یہاں پہ سارے آنریبل ممبر اس کے وٹنس ہیں کہ پچھلے 7-8 ماہ چاند صاحب اسمبلی میں تقریباً ہر سیشن میں یہ اپنی سٹیٹمنٹ دیتے رہے ہیں، آواز بلند کرتے رہے ہیں کچے کے بارے میں۔ اور ابھی ستی صاحب نے جو کہا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی کو اگر یہ بھی نہیں پتا کہ ممتاز صاحب کا نام کیا ہے تو ان کو ایٹ لیسٹ یہ پتا ہے کہ یہ کچے کے ایم پی ہیں۔ مطلب اتنی بار انہوں نے یہ پوائنٹ ریز کیا اور بار بار یہ کہتے رہے اسمبلی کے فورم پہ، جیسے آپ نے فرمایا کہ کچھ لیٹ ہو گئی ان کی پریویلیج موشن بھی۔ سر ڈی پی او صاحب نے جو اپنا رپلائی دیا ہے سر، یہ ساری ایمبیگوٹی ہے سر، اس میں کوئی کلیئر انہوں نے کچھ نہیں فرمایا۔ جیسے اسٹیریوٹائپ پولیس کا یا ڈپارٹمنٹس کا جواب ہوتا ہے، ہم نے اتنے پکٹس لگا دیے، اتنے اریسٹ کر لیے، اتنے ایف آئی آر دے دی۔ انہوں نے ویری پریسائزلی انہوں نے کہا جو ان کے بینوئی کے گھر پہ ہوا حملہ، جو ان کے اسکاڈ واپس لے لی گئی، ان کو تھریٹ ہوتے رہے، ان کے اوپر 780A کے پرچے ہوتے رہے۔ مطلب ایک آنریبل ممبر کو آپ ریلیف دینے کی بجائے ان کو آپ بار بار ٹارگٹ کرتے رہے ہیں۔ اور جیسے اگر کلپلیٹس ہیں اس میں ڈپارٹمنٹ میں تو ان کو ایڈریس کرنا چاہیے اور پولیس کو ان کو انویسٹیگیٹ خود کرنا چاہیے۔ اور جیسے کرنا صاحب نے بات کی ہے، میرا بھی یہی پوائنٹ ہے سر، اس کو سیریسلی اس کو دیکھنا چاہیے، بہت بڑے کنسرن ہے، بہت بڑا چانگ صاحب نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اور بار بار اسمبلی میں بھی ہم سنتے رہے ہیں۔ سر انہوں نے فرمایا کہ جی ان کے برادر ان لا کے جو حملہ ہوا، جو فائرنگ ہوئی، ہم نے ایف آئی آر کر دی۔ تو سر ان 6-7 ماہ میں کوئی ایک تو یہ ایٹ لیسٹ بتائیں نا کہ کیا انہوں نے اس میں کاروائی کی ہے، کیا اس کو کسی کے اگر انہوں نے جیو فینسنگ کی ہے اس کا کیا رپورٹ ہے، کن کے اوپر ان کو شک ہے۔ انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا کہ جی وہ انہوں نے ان کو بتایا نہیں کہ نامزد نہیں کیا۔ سر یہ تو نامزد نہیں کر سکتے، پہلے ان کے اوپر تھریٹ ہیں، مزید یہ ان کے اور دشمن بنانا چاہتے ہیں، اور یہ کام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ہے، نہ کہ مدعیوں کا ہے کہ وہ جا کے ان کو بتائیں کہ فلاں فلاں بندہ اس میں انوالو ہے۔ سر لاسٹ میں جو انہوں نے بات کی کہ اس میں جو ایس ایچ اوز کے بارے میں ویری کلیئر انہوں نے بات کی ہے کہ ان کے اگر انٹرسٹ ہیں اس میں، اگر 1200 ایکڑ وہاں پہ کاشت کر رہے ہیں وہ اور کروڑوں پتی ہیں، تو سر اس کی ضرور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ جی آپ میں جی شینا جی غضنفر عباس شینا جی سر، جیسے بلال صاحب نے کہا ہے سر، جو تحریک استحقاق ہے وہ تو سر صرف 2 پوائنٹ ہیں سر، اس کا جواب بھی سر کوئی مبہم جواب ہے سر۔ سر دوسری بات یہ کہ جس طرح یہ ہمارے ایم پی اے صاحب نے ساری سٹوری سنائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو وہاں سر محفوظ نہیں ہے سر، اور سر یہ اس فورم کے علاوہ سر کہاں جائیں گے سر؟
अगर हाई कोर्ट से इन्हें कोई मिली है सर, स्क्वाड मिली है, वो भी सर अपना ऑफिसर सर वापस ले रहा है सर, तो इसका मतलब का हाई कोर्ट भी उसके सामने कुछ नहीं है सर। उसके बाद सर 9 महीने से सर जाहिर है पेंडिंग इसकी शरीफ आदमी की पड़ी है सर, तो वो लाइट ले रहे हैं जी। और उस 9 महीने में जितना सर कुरब में से ये मेंबर गुजरे हैं और सर जितने इन्हें लाइफ थ्रेट